قبر بنی ہاشم بالفضل العباس بآواز بلند صلوات مقصود ابا عبداللہ الحسین بآواز بلند صلوات مقصود امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام حجت امام بارگاہ لندن کی یہ 9th مجلس ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ ہاؤ ٹو ویلکم ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار امام ان 21st سینچری. مسلسل 8 دن سے ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا بار بار کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے امام کے لیے وچ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر ہم پریپیئر ہو گئے تو پھر سار اللہ و اپنا سارے کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ کے یہ کلمات ہیں کہ جو دل کی ایک خواہش کو ایک وش کو امام نے اس زیارت میں رکھا اور بار بار ایک ہی بات بول رہا کہ جب بھی اس جملوں پہ پہنچو دعا کرنا ضرور, آلویز دعا کرنا کہ مولا گیو اس چانس, اگر آپ موقع دیں گے تو میں ویسے ہی سرو کروں گا جیسا آپ چاہتے. اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. جو 8 دن سے مسلسل بول رہا, آج 9th ڈے آ گیا, کل کی ایک مجلس شام میں اور پھر 40 کی مجلس بس. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتا, اف یو ڈونٹ پریپیئر, کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں کتنے سال نیچے رہنے والے, کتنے 1000 ایئرس نیچے رہنا ہے. مجھے ایک واقعہ میرا ہی یاد آیا. 8-9 سال پہلے نیو یارک میں الخوئی سینٹر میں رمضان پڑھ رہا تھا اور 10-12 دن کے بعد ان لوگوں نے, ایک مومن نے کہا کہ مولانا میرے گھر چلیے افطار پہ. ایسے روکے, اب افطار پہ بلا رہا تو کون نہیں جائے گا, نہیں, روز ایک ہی افطار کھا رہے تھے, اب چلو چینج ہوتا ہے. تو میں چلا گیا اور گیا کا جو جہاں 9/11 ہوا تھا وہیں پہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے. اس نے جیسے ہم پہنچے 60th فلور پہ لے کے گیا, وہ 2-3 منٹ میں اوپر چلے گئے اور اوپر جا کے کہنے لگا مولانا دیکھو میرا بیڈ روم, میرا ڈرائنگ روم, میرا ڈائننگ, میرا سیٹنگ. میں نے کہا یار تم اتنی اوپر کیوں آئے, یہی فلیٹ اگر تم فرسٹ فلور پہ لیتے یا سیکنڈ فلور پہ لیتے تو کیا ہوتا. کہتا ہے مولانا وہ تو $200-300 $100,000 میں مل جاتا. یاد نہیں ہے, کہنے لگا 1.5 سم تھنگ ہی پیڈ. میں نے کہا یار تم اتنی اوپر کیوں آئے.
تو کہا مولانا اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے. میں سب سے اوپر ہوں, پورا نیو یارک نیچے ہے. پیسے والوں کا مزاج ہے نا. وہاں سے 15 کو پلٹ کے بامبے آیا. اچھا, ہر جگہ کا پیسے والا ایک ہی مزاج کا ہوتا, وہ ڈالر کا ہو, پاؤنڈ کا ہو, انڈین روپی کا ہو. بامبے میں 23 یا 24 رمضان میں لوکن والا ایک جگہ ہے بامبے میں, وہاں پہ ایک مومن نے افطار پہ بلایا. چلے گیا میں. اچھا, یہ سب انسیڈنٹس ہمارے ساتھ ہی ہوتے, سمجھ میں آیا, اور میں انجوائے بھی کرتا. میں آیا 23, جب پہنچا ان کے گھر پہ تو وہ 23rd فلور پہ تھے. وہ بھی سیدھا ایک ساتھ اوپر لے کر چلے گئے, اور وہی انداز سے کہا کہ مولانا میرا ڈرائنگ روم دیکھو, میرا ڈائننگ دیکھو, میرا سیٹنگ دیکھو. میں نے کہا یار اوپر کیوں آئے تم, نیچے کیوں نہیں لیا تم نے؟ بولتا 100,000 روپیز پر فلور میں نے ایکسٹرا پے کیا ہے, 23 lakhs میں نے زیادہ دیے جسٹ ٹو گیٹ دس فلیٹ. تو میں نے کہا لیکن کیوں, وائی؟ تو کہتا ہے وہی جملہ, کہتا ہے مولانا میں سب سے اوپر, بامبے پورا نیچے. اس کے فوراً بعد میری مجلس تھی. میں نے مجلس میں جا کے کہا کہ میں نیو یارک گیا تو وہاں کا ایک امام کا چاہنے والا دولت مند آدمی, اس نے یہ کہا کہ میں سب سے اوپر ہوں, پورا نیو یارک نیچے ہے. بامبے آیا تو وہ بھی یہ کہنے لگا کہ میں سب سے اوپر ہوں, پورا بامبے نیچے. میں نے کہا اب میں بات کرنے جا رہا ہوں 6 فٹ نیچے کی. مجھے آج تک دنیا میں کوئی ایسا سیٹ نہیں ملا, کوئی ایسا ملینر نہیں ملا کہ اس نے وصیت کی اپنے بیٹے کے ساتھ کہ بیٹا میں مر جاؤں تو مجھے روف گارڈن میں اوپر 100 فلور پہ لے جا کے دفن کرنا. میں کیا کروں؟ جانا کہاں ہے؟ ملینر ہو, بلینر ہو, ٹریلینر ہو, جانا کہاں ہے؟ بنگلے جب بناتے ہو تو اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ یار میرا کہیں اور بھی بنگلہ بنے. اسلام منع نہیں کر رہا, اسلام بالکل منع نہیں کر رہا. بنگلے بنائے, بڑے بڑے بنگلے بنائے یہاں پہ. اسلام بولتا بناؤ, مومن بنائے, مومن رہے اب شان سے, رولز میں گھومو, اس کا بھی منع نہیں کرتا, لیکن حق دے کر گھومو. کسی کا حق دے, اگر تمہاری گردن پہ ہے تو اس کو ادا کرو. رزق حلال سے اگر تم کما رہے تو doesn't make any difference, تم ضرور بناؤ, لیکن چیک کرو کہ تمہارے ایک ایک پینی رزق حلال کی ہے. کل بولا گیا, کل کی مجلس تھوڑی سی, اب میں کیا بولوں, کیا میرے لحاظ سے تو صحیح تھی, لیکن کمنٹس عورتوں سے یہ آئی کہ اتنی سخت مجلس, تھوڑی تھوڑی ڈھیلی مجلس ہوئی تو اچھا لگتا ہے. اسلام ڈھیلا اور سخت کا نام نہیں ہے, اسلام ایک پرنسپل کا نام ہے. اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا فشار خبر دینے سے. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اپنے بندوں پہ عذاب نازل کرے, یہ ذہن میں رکھے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ اللہ اب کسی بندے پہ عذاب نازل کرے, وہ بالکل نہیں چاہتا. اس سے بڑا کریم کوئی ہے ہی نہیں, اس سے بڑا جنرس کوئی نہیں ہے کہ اس نے قرآن کے ہر سورے کو بسم اللہ سے شروع کیا, سوائے ایک سورے کے, سورہ توبہ کے, اور اس نے ہمیشہ رحم کیا. یہ جو عذاب آ رہا, غور سے سنیں, یہ جو عذاب آ رہا, یہ ہماری گناہ جو ہم کر رہے وہ بن کے آ رہا عذاب, ورنہ اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ بندوں پہ عذاب نازل. دوستو, فشار سے ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ گناہ ہیں. آپ مثال کے طور پہ آپ کسی کو ہرٹ کرتے جائیں پوری لائف, تو پھر ہونے والا کیا ہے؟ اگر میں ہرٹ کرتے جاؤں اور پھر اللہ کے سامنے بولوں نہیں مجھ کو تو عذاب نازل مت کر. جو میں تکلیف, مولا علی نے کہا نا کہ جب دل سے آہ نکلتی وہ عذاب بن کے آتی. تو یہ کرو کیوں, زبان میں مٹھاس لاتے کیوں نہیں کسی سے؟ اب لیکن ایک بات تو یہاں میں ماننا پڑتا اسٹینمور والوں کو, کیا آپ کو معلوم ہے کہ مجلس میں ہی میسیجز آنے لگے تھے سوری 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 کے, رات بھر سوری چلتی رہی, کل دونوں طرف سے چل رہی تھی. تو ایٹ لیسٹ سوری تو وہ ایک نے کہا مولانا بہت اچھا کیا بولا,
50 سال میں آج تک سوری نہیں بولے تھے یہ، آج تو بول دیا. تو اٹس ویری گڈ کہ ایٹ لیسٹ زبان پہ تو آیا، احساس تو ہوا، فیلنگ تو پیدا ہوئی کہ معافی مانگنا ہے. بہترین عبادت، افضل ترین عبادت استغفار ہے. اس سے بہتر کوئی عبادت ہی نہیں. روزانہ عصر کی نماز کے بعد، ظہر اور عصر کی نماز کے بعد صرف 70 ٹائمز بولو، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا یہ بولو آئی ایم سوری، انگلش میں بول دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سب زبانیں جانتا ہے. اس لیے کہ ارے میرے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ گجرات میں، ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا مسجد میں، تو وہاں پہ ایک صاحب آئے اور آ کے وہاں کے جو ٹرسٹی تھے انہوں نے آگے کہا مولانا پلیز ذرا آپ ان کو سمجھائیے، نو سینئر سٹیزن ہے یہ ایک ہی دعا ہے 4 زبان میں پڑھتے، انگلش میں، گجراتی میں، اردو میں اور مراٹھی میں. میں نے کہا آپ ان کو بولیے 4 دعا پڑھو، ایک دعا 4 زبانوں میں. تو میں نے ان کو بلا کے پوچھا یار تم نے ٹرانسلیشن کیا کیسا مراٹھی میں اس کا، اور تم 4 زبان میں ایک ہی دعا کیوں پڑھتے، الگ الگ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا مولانا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیے 4 زبان میں پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ انگلش نہیں جانتا تو ہندی جانے گا، ہندی نہیں جانتا گجراتی جانے گا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ معرفت ہے. نکلو بابا اس سے باہر نکلو. اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، قادر مطلق ہے، ہمارا کریٹر ہے. تو عذاب جو ہے، تکلیف جو ہے، فشار جو ہے، وہ کیوں ہے؟ وائی؟ اسی لیے کہ اگر تم کسی کو ہرٹ کرو گے اور تم یہ بولو گے کہ نہیں میں تو جج کر رہا، اچھا کر رہا، رانگ. یہ ایک عذاب ہے جو ہرٹ کرنے سے ہوتا. اب ایک واقعہ اور یاد آ گیا. کل میں نے ساس بہو کے بارے میں بولا تھا. میں ایک ہی بات بولتا ساری ڈاٹر ان لاز کو، ساری لڑکیوں کو، کہ تم جب جاؤ، اس لیے کہ عورت جنت بناتی ہے گھر کو، عورت جہنم بناتی ہے. یہاں کی عورتیں نہیں، یہاں تو سب جنت ہی جنت ہے. نہیں، عورت ہی جنت بناتی ہے گھر کو، عورت ہی جہنم بناتی ہے. لیکن ایک بات میں بولتا ہوں کہ جب تم شادی کر کے جانا اپنے سسرال کو، تو تم یہ سمجھ کے جانا کہ مجھے گھر کو بسانا ہے، توڑنا نہیں. مجھے اسی گھر میں سب کے ساتھ رہنا ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے. آج جو پرابلم ہے 25% کا، تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو ہرٹ نہیں ہوتا جب ہم سنتے ہیں کہ یار ہماری کمیونٹی میں یہ حشر ہے. یہ کہیں تو فل سٹاپ لگے، کہیں تو لائن ڈرا کرو. اگر آپ لائن کو ڈرا نہیں کریں گے اور کنٹینیوس ہوتے رہے گا تو اسٹیج ایسا آئے گا، آج شادی ہوگی کل ڈیورس ہو جائے گا. یہ حشر ہونے والا ہے. اور امام راضی نہیں ہے، اور بہت پٹی ایشوز میں ہو رہا ہے. یہ اسمال ایشوز. اب میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس میں نقصان ہمارا بھی ہے، اور اس میں ریزن جو ہے پیشنس ختم ہو گیا، اور دوسرا ہماری کمیونٹی کا. اب تو یہ حشر ہو گیا کہ اگر کسی کی فیملی میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، اپنی کمیونٹی، آپ ہم سب کی کمیونٹی ایک ہی کمیونٹی، سب علی والے. تو ابھی کا واقعہ 10 دن ہو گئے اس کے گھر سے کوئی بات ہی نہیں آئی باہر. عورتوں کو فکر ہو گئی خاندان کے کہ یار ان کے گھر میں لڑکی نہیں آئی، بہو آئی، کوئی باہر ہی نہیں آ رہی نیوز کے، چل رہا کیسا معاملہ. آپ سوچو فکر کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو آپ اب رہ نہیں گیا. کچھ لیڈیز آئیں ان کے گھر میں، آگے کہنے لگی یہ بتاؤ بہو کیسی ہے. تو ساس نے کہا ٹھیک ہے. جو لمبا ٹھیک بولا اس میں پورا آ گیا. Why? But why you want to know? میرا سوال یہ why you want to know? Why? تم کو دعا کرنا چاہیے کہ یہ شادی رہے.
تم کو دعا کرنا چاہیے کہ ان کا گھر میں رحمت آئے. تم کو فکر کیا ہے کہ گھر ٹوٹے؟ پھر ایسے لوگوں کے اوپر فشار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو گھروں کو توڑ، ایسے لوگ امام کے لشکر کو جوائن کر سکتے؟ ایسی عورتیں کیا امام کو کے لشکر کے لیے اپنی اولاد کو پریپیئر کر سکتی؟ میرا سوال ہے اتنے بڑے مجمع سے. تم عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو پریپیئر کرے، تیار کرے امام کی لشکر میں جوائن کرنے کے لیے، آرمی کو جوائن کرنے کے لیے. عورت تیار کرے، بچے تیار کرے. آغا خمینی کا جملہ کیا ہے؟ آغا خمینی نے کیا کہا تھا؟ میری آرمی ماؤں کی گود میں ہے، ماؤں کی آغوش میں میری فوج تیار ہو رہی. رہبر انقلاب کا جملہ ہے. ہر معصوم یہی بولتے کہ ماں چاہے عورت چاہے، اور عورت اگر گھر کو بگاڑ دے، جو زبان سے عورت کی زبان، اس لیے کہ دوستو پورا گھر ڈیپینڈ کرتا. اب معصوم کا جملہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، پانچویں امام کا جملہ ہے کہ جب پوچھا کہ عورت کا سٹیٹس کیا ہے اسلام میں، تو کہا عورت اسلام میں اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی. بعض جگہوں پہ مرد کا مقام کم ہے، عورت کا مقام زیادہ ہے. عورت کا سٹیٹس جیسے دوسرے ریلیجنوں کی بات مت کرو. دوسرے ریلیجن میں سب ریلیجنز پڑھا ہوا ہوں، کرسچینٹی بھی معلوم ہے، ہندوازم بھی معلوم ہے، یہودیزم بھی معلوم ہے. کسی مذہب میں وہ رائٹ نہیں ہے عورت کا جو رائٹ اسلام نے دیا. ہندوازم میں یا کرسچینٹی میں عورت کی کیا رائٹ ہے؟ آج وہ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی رائٹ نہیں. اسلام نے جو رائٹ دی وہ کسی کو نہیں دی. کسی ہندوازم میں ڈیورس نہیں لے سکتے، کرسچینٹی میں ڈیورس نہیں ہو سکتا. شادی ہو گئی مر جاؤ، اب گزارو زندگی. سپریشن تو آج کا ہے. یہ جو چینجز آئے وہ نیو ٹیسٹیمنٹس کے. اولڈ ٹیسٹیمنٹس جا کے دیکھو، اولڈ ٹیسٹیمنٹس میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر ہو جائے تو ہو جائے. لیکن آج اسلام عورت کو پہلی رائٹ یہ دے رہا کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے اوپر ظلم کر رہا، پہلے پیچ اپ کرو، کوشش کرو کہ صرف پیچ اپ ہو جائے، اس کے بعد کھلا لے لو گا. عورت مرد نہ دے. اور اسلام، اور اگر کوئی یہ بولتا کہ پردہ ہے عورت کا جس سے اس کی رائٹ ختم ہو رہی. ایک بحث ہوئی تھی، ایک ڈیبیٹ ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ، تم بول رہے کہ تمہاری کرسچینٹی میں حجاب نہیں، اسلام میں حجاب ہے، عورت کی رائٹ لی جا رہی، حجاب لازم ہے. وہ لڑکیاں افسوس سے بول رہا ہوں، سیڈ ٹو سے دس، کیا ایسی لڑکیاں اپنی اولاد کو امام کے لشکر کا سپاہی بنائیں گی؟ ایسے مرد، یہ کہا گیا کہ اگر تم حجاب نہیں اتارو گی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا. آج یہ آ گیا، پھر اپنے آپ کو شیعہ بول رہے ہیں. Then you are saying کہ you are follower of امام علی. اگر کوئی حجاب، میں اپنے ایک جملے کا ذمہ دار 2 دن لندن میں اور انشاءاللہ منڈے تک ہوں. معراج کی جرنی پڑھو، رسول کی جرنی آف معراج، جرنی آف ہیون، اللہ کے رسول کی وہ جرنی پڑھو. میں بہت احتیاط سے پڑھا، جو معراج نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ بول رہا خالی کہ اگر عورت، آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، جو میسیج ہے کہ کیا وہ عورتیں، کیا وہ لڑکیاں امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے؟ کیا ان کا یہ پریپریشن ہے کہ میں امام کی آرمی کو جوائن کروں، اب میں اور میری اولاد؟ اگر وہ بے حجاب ہے، بے حجاب عورت کر سکتی، امام کو صورت بتا سکتی. ڈونٹ سے کہ ماڈرن زمانہ ہے 21st سینچری. میں بھی 21st سینچری میں ہوں، میں بھی پوری دنیا گھومتا ہوں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جب لوگوں نے، عورتوں لڑکیوں نے کئی ایک جگہ کہا کہ مولانا یہ 21st سینچری از ویری ڈیفیکلٹ، میں نے کہا ہاں، امام علی کو معلوم نہیں تھا 21st سینچری آنے والی ہے. معاذ اللہ، میرے مولا کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والا ہے. اگر حجاب نہیں کرو گے، پراپر حجاب نہیں کرو گے، اور اگر کوئی مرد راضی ہوگا کہ میری بیوی بے حجاب جائے،
میری وائف بے حجاب رہے. پہلے میں کرسچن جو بات تھی وہ بتا دیتا. ڈیبیٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کا زبردستی ہے حجاب کروانا, ہمارے مذہب میں نہیں ہے, ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے, فریڈم ہے عورت کو. میں نے کہا واٹ فریڈم یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, تم فالو نہیں کر رہے اسلام اپنے کرسچینٹی کو. اس نے کہا ہاؤ کین یو سے دس, ہاؤ کین یو سے دس. میں نے کہا سنو, اٹلی گیا تھا, ویٹیکن گیا تھا میں, ویٹیکن میں لیڈی میری کے پورے اسٹیچوز ہیں وہاں پہ. ہو از لیڈی میری؟ ہی سیڈ مدر آف جیسس. میں نے کہا مدر آف جیسس کو دیکھا تم نے؟ کہا نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تو تم نے جو اسٹیچوز بنائے, تم نے سر پہ حجاب کیوں رکھا؟ ایک فوٹو بتاؤ مدر آف جیسس کی, لیڈی میری کی, کہ جو بے حجاب ہے. میں نے کہا تمہارے پاس کے جتنے ریلیجس لوگ ہیں, جتنی نانس ہیں, مدر تریسا کی آج تک کسی نے بال نہیں دیکھے, نوبل پرائز ملا, اب تو سینٹ بن گئی. میں نے کہا مدر تریسا پوری زندگی سر پہ حجاب لے کے زندگی گزاری, وائی ڈونٹ یو اسٹاپ ہر. اب جو نانس ہیں تمہارے, لیڈی میری کے سر سے نکالو حجاب. تو اس کا مطلب تمہارے پاس تھا, تم فالو نہیں کر رہے. Then don't say to Islam. ایک فوٹو میں لیڈی میری کی نہیں ہے بغیر حجاب کے. جتنی کرسچن نانس ہیں وہ کیا پہنتی ہیں؟ سب کے سر پہ حجاب ہے. یہ کوئی پہنے یا نہ پہنے, قرآن بول رہا پہنو, امام علی بول رہے پہنو. میں پوچھتا کیا امام زمانہ ان عورتوں کو قریب کریں گے؟ کیا بی بی زہرا ان عورتوں کے, ان لیڈیز کو سینے سے لگائیں گی جو بے حجاب ہے؟ مجھے معلوم ہے ایسی خاموش سنیں گے آپ. بابا میں آپ کے لیے نہیں بول رہا, ادھر بول رہا. نہیں, آپ کیوں اتنے خاموش ہو گئے؟ محمد والے محمد صلوات. کوئی ہوگا؟ پھر ان عورتوں کا ہوگا کیا جو بغیر حجاب؟ ان مردوں پہ سے پوچھا جائے گا آپ سے, ان ہسبینڈ سے, کہ تم راضی تھے اپنی وائف کے بے حجابی پر, تو تم بھی اب سفر کرو. اللہ عذاب نہ. دوستو ایک بات بولتا ہوں, آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا نہ کرو. معراج کی جرنی میں جب پروفٹ اوپر گئے تھے اس جرنی کے لیے, تو جو دیکھا ان عورتوں کو بالوں سے کھینچا جائے گا جو بے حجاب رہیں گے. بس میں بہت سخت بول گیا, اب اس سے زیادہ نہیں بولتا. 36 برس 36 ایئرس کربلا کے بعد چوتھا امام ایک چیز بول کے روتا تھا, الشام الشام الشام. 36 ایئرس. اب تو سمجھو کہ حجاب کیا ہے. اگر فالوور ہو امام کے, if you really want to join the army, if you really want to prepare yourself for imam, 21st century میں یہ لازم ہے کہ تم کو حجاب کروانا ہے. اگر حجاب نہیں ہوگا لڑکیوں کو, مکس گیدرنگ سے جب تک اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرو گے, سارے اعمال کرتے جو دنیا میں آج جو ہمارا ڈیورس ریٹ ہے, آج جو رسک کا پرابلم ہے, آج جو بزنس کا ڈاؤن فال ہو رہا, آج جو سٹریس میں پڑے ہوئے ہیں, آج جو پرابلمز میں آ رہے, آج جو بیماریوں میں مبتلا ہو رہے, آج جو دنیا سے ہم پریشان ہیں کہ یہ بھی پرابلم, یہ بھی پرابلم, یہ بھی پرابلم, یہ بھی پرابلم, یہ سب کے پیچھے چیک یور سیلف کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میرا مولا بولتا کہ اپنے آپ کو چیک کرو. Check yourself. Don't blame others. روزانہ عصر کی نماز کے بعد 70 times سے استغفار. اردو میں بولو, عربی میں بولو, انگلش میں بولو, کسی زبان میں بولو. سوری بولو اللہ کو, الفو بولو. 70 مرتبہ نماز عصر کے بعد اگر کوئی استغفار پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 700 گناہوں کو معاف کرتا.
700 گنا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھو تھینک یو ویری مچ اب سکون ہو گیا. 700 گنا میرے معاف ہو گئے. ایک دن میں کر لیں گے آپ. کثرت سے استغفار کرو, اس کے بعد تم بچو گے. اگر نہیں کرو گے ان چیزوں کو بچو. میں نے جو فشار کے بارے میں بولا, میں نے نام لے کے بولا, سعد ابن معاذ, نام لیا اس بندے کا. چیک کر لو کتابوں میں, چیک کر لو کتابوں میں. سعد ابن معاذ رسول کا صحابی, امام علی کا چاہنے والا, اس پہ یہ عذاب. لیکن پتہ نہیں کتنے دن ہوا, ہو سکتا جب ہی ختم ہو گیا ہوگا. پہلا گناہ اس کا یہی تھا. اب میں 2 گناہ بتاتے میں ڈرتا ہوں, لیکن جاتے وقت تو بتا کے جاؤں گا ضرور. منڈے کی مجلس میں بتاؤں گا, چلے جاؤں گا. نہیں بولوں گا ضرور, میں ڈرتا نہیں, میں تو مذاق کر رہا آپ سے. جب میں نے یہ بول دیا تو یہ بولنے میں کیا ہے. 2 روک کے رکھ رہا منڈے کے لیے. منڈے کی جو چہلم کی مجلس ہے دن میں کی, اس میں سعد ابن معاذ پھر آئیں گے, اس لیے کہ جاتے جاتے میں اپنی گڈ میموریز چھوڑ کے جانا چاہتا. نہیں, سعد ابن معاذ ذہن میں رہے جب تک بیفور یو ڈو اینی تھنگ نا. جو کچھ کرنے سے پہلے سوچے یار سعد ابن معاذ جیسی صحابی کو ہوا تو ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے کیا. ہم کو کچھ نہیں ہے. ان مجلسوں سے ایک ریولوشن آنا. الحمدللہ الحمدللہ, میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسٹین مور کے مجمع نے, یوتھ نے یہاں اس کو ایکسیپٹ کیا. اینڈ اے لاٹ آف چینجز. آپ کو پتا ہے میوزک کے اوپر بولنے کے بعد 100 سانگ انگلش اینڈ ہندی اس کے پاس تھے. میں یہ نہیں بولتا کہ ایک ہی لینگویج کے تھے, دونوں لینگویج کے تھے. اس نے ریس کیا 100 سانگز. کوئی تو آگے بڑھا نا. ایک لڑکی بھی بدل جائے تو کافی ہے. ایک لڑکی کے سر پہ حجاب بھی آ جائے تو کافی ہے. حجاب یہ نہیں ہے کہ خالی اگر امام بارگاہ آ رہے تو سر سے حجاب اوڑھ کے آ رہے. لڑکی کو چاہیے, میں ویری کلیئر ان مائی میسج, لڑکی کو چاہیے ٹائٹ جینز اور شرٹ حجاب نہیں ہوتا. I'm very clear. ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ حجاب نہیں ہے. لوز پہننا لازم ہے. اپنی باڈی کو بہت احتیاط سے پڑھا, باڈی کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. اگر باڈی تمہاری ایکسپوز ہو رہی, یہاں تک اسلام میں پوچھ لو کسی مولوی سے, یہاں تک ہے کہ اگر لڑکی اسٹرانگ پرفیوم لگاتی ہے صرف اس لیے کہ اگر میں چلوں تو میری پرفیوم, میری خوشبو, میری اسمیل دوسروں کو دیکھے, دوسرے اٹریکٹ ہو, تو وہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے؟ پوچھ لو کسی سے. 2 دن ہوا ابھی لندن میں, کیا اب اتنی اسٹرانگ پرفیوم لگا لی لڑکی. اب یہ اگر مرد کی نیت بھی یہ ہے کہ میں کسی اپوزٹ سیکس کو اٹریکٹ کروں, پرفیوم لگاؤں اسٹرانگ, وہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے. اور لڑکی کے لیے بھی یہی, ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ حجاب نہیں ہے. ڈونٹ سے کہ میں سر کو کور کری ہوئی ہے. واٹ اباؤٹ یور باڈی؟ لوز پہننا لازم ہے. آپ کس کو بتا رہے؟ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے تم جو چاہے کرو, جو تمہارا محرم ہے. غیر کو بتاؤ گے بالوں سے ان کو لٹکایا جائے گا, اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے, مجھے پتا ہے. تو یہ چیک کرو کہ ایسی عورتیں, ایسی لڑکیاں کیا امام کے لشکر کو جوائن کریں گی؟ کیا امام ان سے خوش ہوگا؟ کیا بی بی زہرا سینے سے لگائیں گی, یا شہزادی زینب پلٹ کے دیکھے گی؟ تو ایسے گھروں میں پرابلم نہیں آئیں گے تو اور کیا آئے گا؟ اگر میں اب تو یار اس سے ہائی ٹائم 21st سینچری میں ہو تم, 21st سینچری میں, and you are just getting closer to closer امام سے کہ ظہور کے لیے. کل ظہور ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جبھی بھی موقع ملے. اور کتنی موتیں کیسی ہو رہی, ناگہانی موت جس کو اردو میں بولتے ہیں, ایکسیڈنٹل موت جس کو انگلش میں بولتے ہیں, کتنے ہو رہے. ابھی ٹورنٹو میں کل کی بات ہے, میسیجز آئے ہوں گے, 4 لڑکے ینگ بچے جا رہے ہیں مجلس میں, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, جوان بچے مر گئے. نہیں ہوا, anything can happen. سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہی ہے کہ ظہور سے پہلے ایسی موتیں کامن ہو جائیں گی کہ ابھی ملے اور 10 دوسری دفعہ ختم ہو گئے.
تو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو کہ ہم ٹورڈ امام جانا, کہیں اور نہیں جانا. اعتراض اسلام پہ مت کرو. آج ایک نئی بات ہے جو ہمارے پاس بڑا کامن ہو رہا کہ ہم ہر گھر میں ایک مرجع پیدا ہو گیا. لندن میں نہیں ہوئے مرجع پیدا, میں ایک بات بول رہا ہوں, ہر گھر میں ایک مولوی. انٹرنیٹ سے تھوڑا سا اسلام لے لیا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مرجع کی, مجھے کیا ضرورت ہے. اب تک یوتھ کو بول رہا تھا, اب سب کو بول رہا, میرے بزرگوں کو بھی بول رہا, میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا. تقلید واجب ہے, شکر کرو کہ کوئی تمہارے اعمال کو قبول کروا رہا. اب میں پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے سٹینمور کے لندن کے 1438 ہجری کا 40 کے عشرے میں جو آپ مغرب کی نماز آپ پڑھتے, زور سے 2 رکعت پڑھتے, وضو ایسا کرتے, ایسا نہیں کرتے, مسح ایسا کرتے ہو, ایسا نہیں کرتے. مسکرا رہے آپ. مسح سر سے اوپر سے نیچے کھینچتے ہو, پیر کا مسح ایسا کرتے ہو, دھوتے نہیں ہو. کس نے بتایا آپ کو یہ؟ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا نماز پڑھ وضو کرتے ہوئے؟ آپ نے امام علی کو دیکھا؟ آپ نے مولا حسین کو دیکھا؟ کل روز محشر اللہ پوچھے, اس لیے کہ میجورٹی لوگ تو مسح ایسا نہیں کرتے, اور مسح واجب ہے, واجب رکن ہے وضو کا. تو میجورٹی تو پیر دھو رہے اور تم کھینچ رہے. تو تم کو اگر کل اللہ پوچھے روزہ محشر تیری کوئی نمازی ایکسپٹ نہیں ہوئی اس لیے کہ وضو خراب, تو نماز گئی. وضو نہیں ہے تو نماز بھی گئی. تو تم نے ایسے کیوں کیا؟ کل کوئی پوچھے, اللہ پوچھے کہ حج واجب تھا, تم گئے تھے پڑھنے, تم نے احرام ایسے کیوں باندھا, ایسے کیوں نہیں باندھا؟ حجر اسود کے پاس آگے اپنے پورے چیسٹ کو پلٹایا کیوں نہیں؟ خالی یوں دیکھ کے اللہ اکبر کیوں کہا؟ صفا مروہ میں کیوں نے اس طرح عمل کیا؟ روزہ کا رمضان کے پورے 30 روزے لندن میں 18 19 20 گھنٹے رہتے ہو, اتنا مشکل اٹھاتے ہو. اللہ بولے تمہارا کوئی روزہ ایکسپٹ نہیں ہوا اس لیے کہ تم نے لیٹ کھولا, مکروہ ہو گیا. پہلے کیوں نہیں کھول لیا ٹائم پہ؟ تو جواب ہے کچھ. جو آج مرجع پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھ رہا میں, کوئی جواب ہے تمہارے پاس یہ بولنے کا کہ نہیں یہ رسول نے کہا؟ ہم تو نہیں بول سکتے نا, ہم نے دیکھا ہی نہیں کسی امام کو. آج کے دور کا شیعہ بول سکتا ہو؟ کیا بولیں گے آپ؟ جواب کیا آپ کے پاس؟ آپ یہ بولتے ہیں کہ میں مثال کی طور پہ میں آغا شیستانی کی تقلید میں تھا, یا رہبر معظم علی خامنہئی صاحب کی تقریر میں تھا, انہوں نے بولا تو میں نے کیا. تو اب پوچھا کس سے جائے گا؟ ان سے کہ تم نے کیوں بولا, تو وہ جواب دیں گے اپنے ریسرچ کا. تو ہمارے اعمال کو ایکسپٹ کون کروا رہا؟ کون کروا رہا بابا, کون کروا رہا؟ کتنی آسانی سے اعتراض کر رہے بیٹھ کے مرجع کے اوپر کہ تقلید کچھ نہیں ہے. تقلید اب سنو, میں تو پوری ہسٹری پڑھوں, 1200 ایئرس کی ہسٹری پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو. 70 علماء ہیں, 70 مجتہدین ہیں. 2260 ہجری سے 329 ہجری تک سمالر اوکلٹیشن ہے, غیبت صغرا ہے 329 ہجری سے. ناؤ وی آر ان 1438 ہجری. یہ لگ بھگ 1200 سال کا پیریڈ, 1200 ایئرس کا پیریڈ میں 70 یا 85 علماء ہیں جنہوں نے دیوار بن کر شیعت کو بچا لیا.
وال بند کا، میرا ٹائم نکل رہا، میں اس لیے تیز پڑھ رہا، وال بند کر شیعت کو بچا لیا. آپ کیا سمجھ رہے کہ ہماری شیعت یہاں آئی کیسے؟ ہمارے لائبریریز جلائی گئی، ہمارے بکس جلائی گئی. اور میں ایک ریفرنس دیتا ایک کتاب کا، ہمارا پہلا مرجع جس کا نام ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، ان کی ولادت ہے 250 ہجری اور ان کی وفات ہے 335 ہجری، اپروکسیمیٹلی 85 ایئرس کی ان کی لائف ہے. انہوں نے 150 بکس لکھی. ان کی مشہور کتاب اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی بکس ہے صحیح بخاری ہے، صحیح ستہ ہے، وہ 6 بکس، اس میں کتنی حدیث ہے؟ ایک ایک جملے کا ذمہ دار. 2 دن لندن میں ہوں، مجھے چھیڑا گیا کہ اس ٹاپک پہ بولنا ہے. سنو اب سنو، اس لیے کہ حالات خراب ہیں. 328 ہجری ان کی جو 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح ستہ، جو بڑی مسلمانوں کی کتاب ہے، کتنی حدیث ہیں اس میں؟ 8,500، 8,500 اپروکسیمیٹ. ان کا زمانہ اچھا، ان کو کوئی روک رہا نہیں، ان کو کوئی ٹوک رہا نہیں، ان کو کوئی تھریٹ نہیں کر رہا. ان کو گورنمنٹ سپانسر کر رہی کہ تم یہ لکھو تو ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے. یہ پورے مسلمانوں کے علماء نے پوری کتابوں میں 8,500 حدیثیں، 8,500 حدیثوں کو جمع کیا. ہمارا ایک عالم ایک کتاب میں اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ ایک بک ہے، اس ایک کتاب میں 16,199 حدیثوں کو جمع کیا. ایک کتاب میں 150 بکس لکھی. ایک ایک حدیث لینے کے لیے 1,000 میل دور جاتے تھے. کوئی اسپانسر نہیں تھا کہ لو پیسے جاؤ، میں تم کو پیسے دے رہا ہوں، جا کے لے کے آؤ. زمانہ دشمن زمانہ، پورا شوب زمانہ، ظلم کا زمانہ. معلوم ہو جائے کہ شیعہ ہے تو گلا کاٹ دے. اپنی پرائم ایج کے شادی کے بعد 18 سال 18 ایئرس انہوں نے ڈیورٹ کر دیا ٹورڈز اسلام. اگر آج اصول کافی نہیں ہوتی، آج کوئی مجتہد، کوئی مرجع بنتا نہیں، مجتہد بنتا نہیں جب تک ان کی کتاب نہ پڑھے. برتن بن نہیں سکتا. اتنی آسانی سے بیٹھ کے بول رہے کہ آپ کو، مجھے آج تک کوئی ملا آپ کو؟ ہمارے جتنے ماشاءاللہ مرجع، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ کسی کا مارکیٹنگ مینیجر لندن میں موجود ہو؟ اگر شستانی کا کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہے یہاں پہ جو ان کو پروموٹ کر رہا کہ ان کی تقلید کرو، ان کی تقلید کرو؟ ہمارے مرجع کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی تقلید کروانے کی. He is not interested کہ آپ آ کے ان کی تقلید کرو. کبھی کوئی بولا کہ یار ان کی کرو، یہ تمہاری رائٹ ہے، تمہاری. جہالت کی موت مت مرو. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ میں نہیں بول رہا، عابد بن رامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ مر جاؤ گے جہالت میں تو ابو جہل کی موت مرو گے. یہ مرجع آج دیوار بن کے ٹھہرے ہوئے. کیسے ظلم کے میں بہت احتیاط سے پڑھا، میری مجلس لائیو جاری. پہلی تقلید کب ہوئی؟ آج شروع ہوئی. 2016 میں تقلید ہوئی، 2000 میں ہوئی. کب ہوئی بابا پہلی تقلید؟ کب ہوئی؟ کچھ معلوم ہے؟ خاموش ہو گئے. میں پوچھ رہا، بڑی سافٹلی پوچھ رہا، کب ہوئی پہلی تقلید؟ کس مرجع کی ہوئی؟ تقلید شروع کب سے ہوئی؟ when it started actually, when؟ کچھ معلوم ہے کب؟ ہاں ارے بولو یار، منہ کھول کے بولو، ڈر رہے کیوں؟ امام علی کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں کس کی تھی تقلید پہلی؟ گڈ، میں نہیں بولا تھا. پہلی تقلید کب ہوئی؟ معصومین کے زمانے میں. آج کی نہیں ہے تقلید، آج کی نہیں ہے. پہلی تقلید جب مکے میں نیا نیا اسلام آیا، 5 سال کا اسلام تھا. جعفر طیار کے ساتھ اللہ کے رسول نے 70 مسلمز کو افریقہ بھیجا. جعفر طیار 15-16 سال افریقہ میں رہے. اس وقت تک اسلام پورا نہیں آیا، نمازیں پوری واجب نہیں ہوئی، روزے نہیں آئے. روزے تو مدینے میں آئے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت جس صدی میں ہوئی، 2ری صدی میں، اس وقت روزے آئے.
واجب اس وقت تک روزے نہیں تھے, نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا. یہی تو کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی, وہ مسلمان تھے. تو میں نے کہا اسی سال جناب ختیجہ کا بھی انتقال ہوا, ختیجہ کی بھی نہیں ہوئی. لگا فتویٰ ختیجہ کے اوپر, اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. جس سال جناب ابو طالب شہید ہوئے اسی سال جناب 6 مہینے کے بعد جناب ختیجہ کی بھی شہادت. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس وقت تک نماز کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے نماز نہیں ہوئی. مدینے میں تو آ گیا تھا. ارے کیا سن رہے, جب مدینے میں آیا تھا کیوں نہیں پڑھی؟ میت کو چھوڑ کے چلے گئے سقیفہ میں, وہ یاد ہے, یہ یاد نہیں ہے. یہ تو بات بیچ میں آ گئی تھی. تو جناب جعفر طیار 15 سال, غور سے سنو, پہلی تخلیق 15 سال افریقہ میں تھے. اللہ کے رسول پورے پیغامات بھیجے تھے, اب یہ واجب ہو گیا, یہ واجب ہو گیا, شراب پہلے واجب نہیں تھی واجب ہو گئی, روزے واجب ہو گئے, نماز ایسے پڑھنا, کعبے کی طرف قبلہ, پہلے بیت المقدس کی طرف سر جھکاتے تھے, اب کعبے کی طرف جھکانا, مدینے میں مسجد قبلتین ہے. یہ سب جو ہوا اس وقت, جو وہاں پہ افریقہ میں جو مسلمان ہوئے, جو اسلام کو فالو کیا, جو وضو کیا, جو نماز پڑھی, جو روزے رکھے, اللہ پوچھے ایسے کیوں کیا تو وہ جواب دیں گے کہ جعفر طیار نے جیسے بتایا ویسے کیا. پہلی تخلیق جعفر طیار کی تھی. یہ تو شکر ادا کرو. علماء جو دوستو, یعقوب کلینی, اس کے بعد حسین بابی خمی, اس کے بعد شیخ صدوق, یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ ایران جاتے ہو مسجد امام زادہ شاہ عبدالعظیم میں ان کا مزار ہے. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ 1200 سال کے بعد 1200 ایئرز کے بعد ان کی گریو کھلی تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی. ان کی جو داڑھی کے اوپر کلر تھا مہندی کا وہ تک باقی تھا. 1200 ایئرز کے بعد شیخ صدوق کے بعد شیخ مفید, سید رضی, سید مرتضی, علامہ ہلی, شیخ تبرسی, علامہ مجلسی, شیخ خر عملی, شیخ عباس خمی, مرزا حسین نوری, نعمت اللہ جزاری, ابو الحسن اصفہانی, یہ پورے مرجعوں کی تاریخ ہے. ہلی, خاندان ہلی, کہ جن کا پورا کنٹریبیوشن ہے ایران میں, کہ جنہوں نے ایران میں پوری شیعت کو شیعت کیا. یہ ہمارے مرجع ہے. شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, کہ ایسی پرسنالٹیز گزری کہ جنہوں نے دیوار بن کر شیعت کو بچایا. کبھی آؤں گا اسٹینڈ مور میں تو ان کی ہسٹری پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام. آج واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم زیرو ہیں, زیرو. وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ہمارا صرف ایک یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا. بابا پڑھو, وداؤٹ مرجع ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتے. حلال و حرام, خمس دیتے ہوئے صرف آج اعتراض کہ ہم خمس کیوں دیں, مت دو. مرجع کوئی گردن پہ گن پوائنٹ پہ تم ان سے خون سے مانگ رہا نہیں دینا چاہتے, ڈونٹ گیو اٹ. لا اکراہ فی الدین ہے اسلام میں. ان کی باتوں میں آ کے اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو تباہ مت کرو. جو جاہل ہے وہ جاہل ہے. پھر بول رہا, جو مرجع پہ اعتراض کرتا 80 سال 80 ایئرز, اتنی موٹی کتابیں. آپ کو معلوم ہے بہار الانوار انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے, 110 والیومز میں. حیات القلوب, فروع دین, جتنا اسلام آج ہم نے سیکھا ہے جسٹ بیکاز آف دس علماء. یہ علماء کا احسان ہے. اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو ظاہری طور پہ شیعت ختم ہو جاتی. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی حدیث ہے, سیئنگ ہے کہ اگر کسی نے ٹوٹا ہوا پین, بروکن پین, با عمل, پلیز غور سے سنو جملے, با عمل عالم کے ہاتھ میں بروکن پین دینے کا اللہ وہ اجر تم کو دے گا جیسے جنگ احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. خمس دینے کے لیے ہم تکلف کر مت دو, ڈونٹ گیو اٹ. کوئی مرجع گن پوائنٹ پہ تم سے خمس نہیں مانگ رہا, نہیں دینا مت دو. تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہے.
تکلیف تم کو ہوگی، حرام تمہارا رزق ہوگا. آج صرف یہ اعتراض کہ ہم ان کو کیوں دیں. کوئی نہیں مانگ رہا. کسی مرجع نے یا آفس نہیں کھولا کہ بابا تم کو کمپلسری ہے. دوسری کمیونٹیز کو دیکھو کہ وہ تو کمپلسری رمضان میں لے لیتے. آپ بہتر جانتے، میں نام نہیں لینا چاہتا ممبر سے. ہمارے پاس کوئی زبردستی نہیں ہے، نہیں دیتے مت دو، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے. اللہ کو تم کو جواب دینا ہے. تو عورتوں کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا کہ اپنے شوہر سے چیک کرو بیفور یو گیٹ میری کہ تم کس کی تقلید میں ہو. 9 سال کی لڑکی 15 سال کا لڑکا واجب ہے. حج پہ جاتے ہو حج قبول نہیں ہوگا، عمرے پہ جاتے ہو عمرہ قبول نہیں ہوگا اگر تقلید نہیں کرو گے. یا پھر احتیاط پہ رہو، اتنے بڑے عالم ہم بن گئے کیا کہ اپنے مسئلوں کو خود ہی حل کر رہے. یہ پورا اعتراض اسی پہ ہوتا جب رمضان کا چاند دیکھتے. اسی وقت پورا کنفیوژن اور بیٹھ کے ڈرائنگ روم ٹاکس ایسے، یار یہ مرجع کو کیا معلوم ہے کہ ویسٹ میں کیا ہوتا اور ایسٹ میں کیا ہوتا. روزے تو رکھنا نہیں ہے، خالی اعتراض عید کے اوپر ہے. نہیں، اگر جو 30 روزے رکھتا وہ تو خاموشی بیٹھتا، جب اعلان ہوگا کر لیں گے. فکر اس کو عید کی نہیں رہتی، اس کو اپنے روزے کی رہتی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مجتہدین بآواز بلند صلوات. بس میں کیا کروں، اسٹین مور کا ٹائم، مولا اسٹین مور والوں کو آباد رکھے. میں صرف دعا دے سکتا اور کچھ نہیں. میرا ٹائم ہو گیا، 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. انشاءاللہ کل کی ایک دن ہے، انشاءاللہ کل اور پرسوں. لیکن میں آئی ریئلی ریسپیکٹ ٹائمنگ. آپ کو معلوم یہ ٹائمنگس ایسے ہیں، آپ لوگوں کو عادت ہو کہ ڈسپلن کی ٹائمنگس کی، کہ جب بھی مریں گے انشاءاللہ، جب بھی مریں گے فرشتے اگر جلدی آ جائیں گے تو آپ بولیں گے نو. میں غلط بول رہا؟ عادت انسان کی جب عادت ہو جاتی تو پھر وہی ڈسپلن ہونا چاہیے. لیکن آپ بولیں گے ضرور منکر ہونے کہ واٹ یور ٹائم از 9:10. صلوات پڑھے محمد والے محمد. نہیں لیکن میں اچھی میموریز چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. سخت مجلس بہت ہو گئی تھی نا، تب ریلیکس ہو گئے. مولا آباد رکھے، آپ کو خوش رکھے. 1-2 منٹ اگر زیادہ ہو گیا تو معاف کر دینا یار، اس لیے کہ یہ 40 کا عشرہ، مصائب میں 1-2 منٹ زیادہ ہو جائیں. بہت بڑے ایام ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت کے ایام ہیں. ایک رات اور باقی ہے حسین کے چہلم کی. ختم ہو گیا دوستو، 40 کا عشرہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا عشرہ 40. صرف ایک رات باقی. کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کل ہم سب مل کے سلام کرتے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آج جیسے میں نے اعلان کیا کہ آج ہم عباس کا چہلم کریں گے، اس غریب کا چہلم، سیدانیہ کا جو پردے کا محافظ تھا. آپ کو معلوم زمانے کے امام سے جب اس زائر نے ملاقات کی تھی، اللہ ہم کو بھی امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو اس وقت امام نے سے جب پوچھا گیا تھا کہ کس کے مصائب پڑھیں، تو امام نے کہا تھا کہ ہر شہید کے کرو، میرے جد کے مصائب صبح شام پڑھو. اس کے بعد کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا. ایک اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. اس کے بعد کہا کہ اس شہید کا ذکر ضرور کرنا جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. عزیزو، عباس اس شہید کا نام ہے کہ جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو ڈھارس تھی. کتنی خواہش تھی عباس کو جنگ کرنے کی،
کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی عباس کی. آپ کو معلوم پوری زندگی اوبیڈینٹ بن کر اطاعت گزار بن کر زندگی گزاری. آج بھی اگر کوئی عباس کا نام لے کر روتا اور پرسہ دیتا، ان کا واسطہ دے کر دعا مانگتا تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دوستو، شب عاشور کا واقعہ ہے کہ مولا حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے تھے. شمر نے آ کے عباس کو پکارا. عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے تو حسین نے کہا نہیں بھیا جاؤ، دیکھو وہ کیا چاہتا ہے. باہر آئے تو شمر نے کہا عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے. تو عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے بیٹے کے لیے کچھ نہیں ہے. امان نامے کو چاک چاک کیا، سر کو جھکا کے خیمے میں آئے. حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے بیان کیا. آخر میں حسین نے کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے. زندگی تمام جواب نہیں دیا عباس نے. چہرہ سرخ ہو گیا. خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے. حسین سمجھ گئے. آگے بڑھ کے ہاتھ رکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. تکلف سے آج کی رات رونے کی رات نہیں ہے. اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد. جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو ڈھارس تھی. عاشورے کے دن ایک ایک شہید ہو گیا. قاسم کا لاشا پامال ہوا. اون و محمد کی میتیں آئی تو عباس نے حسین سے کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے. تو کہا کہ بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو. عباس خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا. آہستہ آہستہ حسین کے خیمے کی طرف چلے. دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو لا رہے. تو حسین نے سکینہ سے کہا بیٹی آج چچا کی سفارش کرنے آ رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے. عزیزو عباس کو اجازت ملی. بی بی زینب کے پاس گئے اور شہزادی نے کہا کہ عباس تمہارے بعد 21 رمضان تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے. میں نے پوچھا تھا بابا میرے بازوؤں کو کیوں بوسا دیتے؟ تو بابا علی نے کہا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. زینب کہتی ہیں کہ عباس مجھے یقین تھا بابا کی بات پر، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی. عزیزو چہرہ سرخ ہو گیا. خیمے سے باہر آئے، میدان پہ دیکھا، حسین کے قریب گئے. حسین نے کہا عباس تلوار نہیں چلانا. میدان میں آئے، پانی لے کے واپس آ رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا ہاتھ کٹ گیا. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. جب پانی لے کے آگے بڑھ رہے تھے تو ہرملہ کا تیر چلا. عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. سر پہ گرز آیا. علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا. یہاں پر ایک روایت بی بی فاطمہ کی ہے کہ کربلا میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مولا عباس کے روزے میں ایک ذاکر تھا سید، جو بیٹھ کے مصائب عباس پڑھتا تھا. اس کو روزہ خاں کہتے. وہ سید زادہ تھا. اس کے خواب میں ایک دن بی بی زہرا آئی مکمل پردے میں اور آ کے کہنے لگیں کہ ذاکر تو میرے بچے عباس کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں یہ بیان کرتا کہ عباس کے ہاتھ کاٹے گئے. عباس کے سر پہ گرز آیا. پھر بی بی نے کہا کہ ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا. پھر ذاکر نے کہا کہ میں بیان کرتا ہوں بی بی. پھر کہا بی بی آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو میں بیان نہیں کرتا. عزیزو فاطمہ نے اس ذاکر سے کہا کہ ذاکر کربلا میں ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے دونوں ہاتھ ہوتے، لیکن میرا عباس سر کے بل زمین پر آیا. حسین پہنچے، عباس کی لاش پر بھائی سے گفتگو ہوئی. علم کو لے کے خیمے میں آئے، استاد کر دیا. آج جو ہم علم استاد کرتے ہیں وہ حسین کی سنت ہے. علم کو استاد کیا، خاک پہ بیٹھ گئے. بچوں نے آ کے پوچھا کہ مولا عباس کیا ہوئے؟ تو کچھ نہیں کہا. چہرہ سرخ ہو گیا. سکینہ نے جب دامن کو پکڑ کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا بابا، تو اس وقت حسین نے کمر کو تھام کے کہا سکینہ اب تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب
تیرا چچا واپس نہیں آئے گا۔ زینب کو معلوم ہوا، سر سے چادر پھینکی، کہا ہائے میرا بھیا۔ عزیزو، شہادت عباس کے بعد ہر لمحہ عباس یاد آئے۔ پہلا سکینہ کو تماچا لگا، عباس یاد آئے۔ زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، عباس کو یاد کیا۔ چوتھے امام کو تازیانے مارے گئے، عباس یاد آئے۔ 11 محرم کو جب قافلہ جا رہا تھا، زینب نے عباس کو پکار کے کہا کہ عباس، ارے مدینے سے چلتے وقت سوار کیا تھا، آج تیری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ کوفے میں داخل ہوئی، عباس کو یاد کیا۔ یزید کے دربار میں پہنچی، عباس کو یاد کیا۔ عزیزو، جب سکینہ دفن ہو رہی تھی، اس وقت بھی زینب نے کہا تھا کہ عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے۔ عزیزو، کربلا پہنچی، عباس کو یاد کیا۔ بس ایک واقعہ پڑھ کے مجلس تمام کر رہا۔ عباس کی یادوں کا سلسلہ مدینے تک پہنچا۔ مدینے میں ایک عجیب یاد کرنے والا تھا۔ بشیر جب گیا اور اس نے اطلاع کی کہ مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا، حسین مار ڈالے گئے، کربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ بشیر کہتا ہے کہ اتنا مجمع بڑھ گیا، میں محلے بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، میں گھوڑے سے اتر گیا اور پکار رہا تھا مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے دامن کو پکڑ کے کوئی بچہ کھینچ رہا ہے۔ میں نے جھک کے دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے۔ اس نے کہا کہ خبر دینے والے یہ بتا، کیا میرا بابا واپس آیا؟ اگر میرا بابا واپس آیا تو گھر جا کر نیا لباس پہنوں گا، باپ کا استقبال کروں گا۔ پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ کہا تمہارے بابا واپس نہیں آئے؟ ام البنین آئی اور کہا یہ بتاؤ، جب حسین شہید ہوئے تو میرا عباس کہاں تھا؟ کہا پہلے عباس کے شانے کاٹے گئے، پھر فاطمہ کا پروردگار مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے بولو، پروردگار یہ ہماری مجلس بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جو بیمار ہیں، بیخ بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ، ایک مہدی اور ایک لڑکی فاطمہ، بامبے میں ایک رضا عابدی اور فضا، کئی لوگ بیمار ہیں۔ اللہ جتنے بیمار ہیں، بیخ بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ ہمارے سارے مرجع عالم کو سلامت رکھ، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار اس وقت جو دنیا بھر میں مولا حسین کا چہلم منا رہے، اللہ ان چہلم کرنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ کربلا مولا میں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں اس وقت شیعہ ہیں، اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنوں کے شر سے تمام زائرین اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے امام کو سلامت رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جو یہاں کی انتظامیہ، ان کے مرحومین، جو اسپانسرز ہیں ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور تمام ہمارے علماء، یعقوب کلینی سے لے کے آغا بہجت تک جتنے علماء ہمارے گزر گئے، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، ان سب کے لیے، اور جس کی بھی پہلی رات ہے، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ۔